السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیہ نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کی مال، ان کی اولادیں کبھی ان کو آگ سے بچانے کے لیے کام نہیں آنے والی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دین میں مانع ہوتی ہیں۔ اولاد کی وجہ سے بعض اوقات انسان دین نہیں سیکھ پا رہا، ان کی ذمہ داریوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے، اور مال کمانے کی وجہ سے ہوش نہیں آ رہا کہ اللہ کے دین کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ان کی مال اور اولاد نے ان کو سپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ آخرت میں کام آئیں گے، قطعی نہیں، پھر وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ بھی اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال تو ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور اس لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، حالانکہ اسلام والے ہیں، مگر عملی معاملات میں منافقانہ رویوں کو زیادہ اپنائے ہوئے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دنیا کی خاطر مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کمانے میں اتنی دوڑ، اتنی فکر، اتنا سوچ، اتنا سارا کچھ ان کا لگ رہا ہے کہ دنیا دنیا دنیا، کہاں سے کتنا کمانا ہے، کہاں سے کتنا، بیچ میں سے کبھی کبھی خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور اس خرچے میں اللہ کی رضا کو پانے کی بجائے لوگوں کو دکھاوا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن وہ خیرات کام نہیں آنے والی، کیونکہ ہر چیز جو کہ بیلنس نہیں تھا نا لائف میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، محتاجی سے بچانے والی چیز یہی ہے کہ محنت کرنے والا انسان ہو، مگر اتنا ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم کسی کو بھی پسند نہیں کیا نا، کہ ایک لیول پہ ایک پاؤں پہ اتنا زور دے دیا کہ دوسرا پاؤں بالکل ہی ہلکا ہو گیا۔ منافقانہ رویوں سے نکلنے کے لیے ایک بیلنس رویے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ کا حق بھی ادا ہو اور بندوں کا حق بھی ادا ہو، اور اللہ کے لیے انسان سنسیئر ہو کے اپنے عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے صرف کام کرنے والا ہو۔ جبکہ ان بیلنس رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حق دینے والے ہیں تو بندوں کے حق کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر بندوں کے حق میں، معاملات میں، اخلاق میں بہت اچھے ہیں تو اللہ کا حق اگنور کا ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے اوپر بھی دیکھیں، اگر ہم دین سیکھتے ہیں تو ہمارے اخلاق کیا برابر پہ رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا دیکھا ہے یہ موازنہ کہ کچھ اخلاقی طور پہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، چیریٹی کرنے والے، ہیلپ فل ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں ہوتی اندر، اللہ کا حق نہیں ہوتا اندر۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا حق تو ادا کرنے والے ہوتے ہیں لیکن روکھے سوکھے کڑوے، چہروں سے کوئی ان کی وہ کہتے ہیں نا زندگی کی تصویر نہیں نظر آ رہی کہ وہ بیلنس کر کے لوگوں کو تھوڑا اپنے وہ کیا ہے، پھر ایک مان ہو رہا ہے، ایک روب ہو رہا ہے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو معتدل ہے نا، اسٹریٹ راستہ، مڈل والا راستہ، جس پہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی میٹھا ہو، اخلاق والا ہو، اس کے لیے زندگی میں پھر یہ یوم تبیض وجوہ ہے کہ ان کے چہرے سفید ہوئیں گے۔ جو اپنا بیلنس نہیں رکھ سکتے، یہاں پہ ان بیلنس لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کی طرف اپنا 100% لگا دیا اور 99% دنیا پہ لگا کے 1% خیرات بھی کر دی اپنے امان کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال ایسے برباد ہو جائیں گے جیسے ایک پالا کہتے ہیں ایکسٹریم سردی کو، کسی کھیت پہ پھرے وہ ساری کھیت برباد ہو جاتی ہے۔
تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرا، اس آیت میں ایمان کے علاوہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جن کو دنیا میں اگر اچھے اعمال کی، نیک اعمال کی توفیق، بھلائی کے کاموں کی ترغیب اور رفائی کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب مل بھی جائے تو لیکن آخرت میں ان کا یہ سارا کیا کرایا کیا ہوگا کہ خاک بن کر اڑا دیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، کیونکہ عقیدہ اگر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر ایمان عمل کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اور ایمان کی مضبوطی جو ہے عمل کو، انسان کو آگے مضبوط کرتی ہے۔ یعنی دنیا پرست منافق اور کافر دونوں کا معاملہ یکساں ہونے والا ہے قیامت والے دن۔ آخرت میں انہیں ان کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا، وہاں تو بس ان کے لیے کیا، جہنم ہی دائمی عذاب بنے گی۔ گناہ جو ہے نا، گناہ انسان کو ہلاکت اور مصائب اور پریشانیاں اور ایک ظلم کا، ایک ظالم بنانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور جبکہ آزمائشیں تو انسان پہ جو آتی ہیں وہ انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں اگر ایمان والا ہے، کیونکہ انسان کے اندر نکھار پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کو بھٹی میں سلجھایا نہ جائے۔ سونے کو کیسے مولڈ کرتے ہیں لوگ، ہماری مرضی کا جو زیور بنا کے دیتے ہیں، آخر کیسے کرتے ہیں اس کو بھٹی میں پورا نرم کرتے ہیں پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہم کس طرح کے ہیں؟ تو دو طرح کے کریکٹر ہوتے ہیں آزمائش پانے کے بعد۔ اور سب سے بڑی چیلنجز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر آئیں، سب سے بڑے چیلنجز آزمائشیں انبیاء پر آئیں، پھر صالحین پر آئیں، پھر عوام الناس پر آئیں، اور جس طرح جس کا ایمان ہوتا ہے اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، اس طرح آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر ایمان سٹرونگ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جگہ آزما لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کیا بدک جائیں گے؟ اب نعوذ باللہ اللہ کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیں گے، میں نے تو اتنے یہ کام کیے، اتنے چیریٹی کیے، اتنا فلاں کیے، اتنے لوگوں کو خوش رکھا، اتنا کیا، میرے ساتھ یہی ہوا، وائی می؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پہ سوچا کریں، وہ جو چلتے چلتے ایک ہرڈل آ گئی نا، آخر اللہ مجھے یہاں سے کچھ سکھانا چاہتا ہے، مجھے وہ دکھانا چاہتا ہے جو مجھے اس سے پہلے نظر نہیں آیا۔ اور یقین مانے جب انسان اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چھپے ہوئے جو پردے پڑے ہوتے تھے نا عقل پہ، وہ عقل کے پردے اتار دیتا ہے، پھر آپ کو اپنی کی ہوئی باتیں جو بہت ساری ہے نا وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چونکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حاسدین ہیں۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حاسدین سے مراد دین اسلام کے حاسدین وہ یہود و نصارہ ہیں، اور عام طور پہ جو معاملات میں انسان کے ساتھ بیٹھنے والے، اٹھنے والے، وہ لوگ جو کہ آپ کے عمل سے حسد کرتے ہیں یا آپ کی خوبیوں سے حسد کرتے ہیں، آپ کی ترقیوں سے حسد کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حاسدین سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی ہے، جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس پڑوسی سے جس کے فتنے سے میں محفوظ نہیں، اس زوج سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، جو ایسا ذلیل کرے کہ میری زندگی کی تمانت طاقت ہی چھین لے۔ زوج کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا خامد ہو۔ پھر ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، مجھ پہ حکم چلائے۔ پھر ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، دنیا میں مصیبت اور آخرت میں عذاب کا ذریعہ۔ پھر ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں مگر اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو کہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی، ذرا مزہ آئے گا۔ اوف، یہ کون کر سکتا ہے؟ انسان، ایک سچا مومن کر سکتا ہے ایسا کہ دوسروں کی ذلت کے در پہ ہو جائے؟ اوف، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیں معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو عمارت کی طرح بھی ہے اور مومن تو جسم کی طرح بھی ہے نا۔ ایک اعضاء میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو کیا مومن کو فیل نہیں آتی؟ ہمیں اگر انگلی میں وہ چھوٹا سا کیا ہوتا ہے، ذرہ چل جاتا ہے نا، جس کو چھلکا کہتے ہیں نا، باریک چھلکا لکڑی کا، جس کو چھلت بھی کہتے ہیں، وہ چلی جائے نا اندر، وہ انسان کی وہ کہتے ہیں نا سارا سکون خراب ہو جاتا ہے جب تک اس کو نکال نہ لے۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے باریک سا، تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک مومن تو مومن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کی خوشیوں میں خوش، اس کے غم میں غم۔ لیکن آج کیا دیکھتے ہیں ہم؟ جب آپ کو غم آتا ہے نا، جب آپ کو پریشانی آتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کتنے آپ کے خیر خواہ تھے اور کتنے آپ کے نا خیر خواہ تھے، اور کتنا نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کہ ان کو بھی چلو
इनके भी पाँव हिले हैं नीचे से, इनको भी कोई नुकसान पहुंचा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसा चालबाज दोस्त है जो जिनकी आंखें तुम्हें देख रही हैं और दिल उनकी तुम्हारी निगरानी कर रहा है, अंदर अंदर से टोर रख रहा है कि किधर ये जा रहा है, कोई नुकसान कब होएगा इसको, ताकि वो खुश हो सके। ऐसे लोगों की आदत क्या होती है, आपकी सिफत को देखेंगे, नेकी को देखेंगे तो उसको इग्नोर करेंगे, कभी किसी को डिस्क्राइब भी नहीं करेंगे, किसी को अप्रिसिएशन भी नहीं देंगे, कभी नहीं। और एक दाने के बराबर एक बुराई आपके अंदर देख लें तो सबको नशर करेंगे, जा जा के बताएंगे पता क्या हुआ। आज तो बड़ा सस्ता मीडिया हाथ में आया हुआ ना, फोन कॉल, देखे हम कहाँ क्या कर रहे हैं, पता है तुम्हें फलां के साथ क्या हुआ, पता उनके साथ क्या हुआ। अपनी तरफ से चाहे खैरख्वाह बन के दूसरों को इतलाएं दे रहे हो, ये कैसी खैरख्वाही है। अपनी औलाद के लिए आप ऐसा नुकसान बर्दाश्त कर सकते थे, अपनी जात के ऊपर आप ऐसी बदखोई बुराई अगर आ जाए तो बर्दाश्त कर सकते थे कि लोगों को घर घर जाके बताएं। और किसी ने अगर एतमाद के तौर पे आपके साथ कोई अपना दुख शेयर किया, इसका क्या मतलब था, क्या मतलब था कि बात को वहीं खत्म करके अगर आप अच्छे थे तो आप उनको वहीं से दिलासा देके तो अपनी बात पी जाते, पेट में कब्र में जाती वो बात साथ। लेकिन कैसे दिल है, कहाँ खड़े हैं हम, तो मुनाफिकत की अलामत है फिर। और मुनाफिकीन जो होते हैं वो हासिदीन भी होते हैं, और हसद क्या होता है, वो नेकियों को खा जाने वाला होता है। इस तरह तकब्बुर इंसान को जन्नत में नहीं लेके जाने देगा ना, इसी तरह नेकियां सारी हसद की वजह से सारी झुलस जाएंगी। तो इंसान तो बज़ाहिर तौर पे कह रहा है मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, और जब उसका समर मिलने वाला होगा तो वो पता चलेगा वहां पे है ही नहीं, बिल्कुल भी खत्म। ये फिर कैसी दोस्ती है, ये कैसी आपकी मलाप है, कैसी आपका रिलेशनशिप है। अल्लाह ऐसे लोगों से, बहुत खूबसूरत दुआ है। और कामयाबी की कुंजी फिर क्या है, सब्र और तकवा। लोगों जो मान रहे हो अपनी जमात के लोगों के साथ दूसरों को अपना राजदार मत बनाओ, वो तुम्हारी खराबी के किसी मौके से फायदा उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से नुकसान पहुंचेगा उनको वही सबसे ज्यादा महबूब है। उनके दिल का बुग़्ज़ उनके मुंह से निकला पड़ता है, कभी ना कभी वो कड़वी कसैली बात कह देते हैं आपके मुंह पे। मैंने तो मना किया था ना आपको। यानी जो भी आप खैर का फैसला करें, अगर वो कामयाब हो जाए तो उसमें ज़रा भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ना तो कोई दुआ देंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो फैसला नाकाम हो जाए तो फिर आपको ताने देने के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर उस ताना ज़नी से कभी बाज नहीं आएंगे और वह गाहे बगाहे आपको सुनाते रहेंगे। इतनी ताना तशनी वाली बातें गैरों से नहीं अपनों से आ रही होती हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे देखे, अल्लाह से बढ़ के उनका बुग़्ज़ है ये जो दिलों में निकल रहा है। खैर खाई होती तो कभी इस तरह के ताने ना देते, और जो कुछ उनके सीनों में छुपा हुआ है अल्लाह ताला कहते वो इससे शदीद तर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायत दे दी अगर तुम अकल रखते। अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुमिनून बिल किताबि कुल्ली, तुम इनसे मोहब्बत रखते हो मगर तुमसे मोहब्बत नहीं रखते, हालांकि तुम तमाम आसमानी किताबों को मानते हो। मगर जब ये तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया, मगर जब वो जुदा होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ उनके गैज़ गज़ब का ये हाल होता है कि वो अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। जब अकेले होते हैं तो अपनी उंगलियां काटते हैं गुस्से से, आपकी तरक्कियों के गुस्से से, आपकी फैमिली सिस्टम को देख देख के गुस्से से उनके अंदर इस तरह जोश आता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तो अल्लाह तो फिर जानता है जो सीनों के भेद है। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम, अगर तुम्हें खैर मिलता है तो उनको बुरा लगता है। व इन तुसिबकुम सय्यअ, अगर तुम्हें बुराई मिलती है तो यफरहू, वो खुश हो जाते हैं। अब क्या करना चाहिए ऐसे नेगेटिव रिएक्शन के ऊपर। व इन तस्बिरू व तत्तकू, ये दो सिफ्तें मैं देख रही हूँ, चौथा सिपारा है, तो कितनी दफा अल्लाह ताला ने रिपीट कर दिया, सबर तकवा सबर तकवा सबर तकवा। अगर तुम सबर करो और तकवा हासिल करो ये तो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकते। यानी अपना भरोसा अल्लाह पे रखो, अपना एतमाद अल्लाह पे रखो और अपनी प्रोडक्शन के लिए अल्लाह से रुजू करो। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, बेशक जो अल्लाह ताला तो हर चीज पर हावी है। अब जंग उहद का वाक़या आ रहा है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गदौता मिन अहलिका तबव्विल मुमिनीन, मुसलमानों के सामने उस मौके का जिक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे, सहरी मुंह निकले थे अल्लाह के नबी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकलता है वो कभी नामुराद नहीं होता, वो रिस्क बायसे बरकत बन जाता है जो सुबह सवेरे तलाश किया जाए। तो
تو صبح سویرے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اور اللہ خوب سننے والا جانے والا. خوب سننے والے سے مطلب کیا کہ اللہ کے نبی صرف یہ نہیں تھے کہ صبح سویرے نکلے منہ باندھے چپ کر کے, نہیں, ذکر کرتے ہوئے, اللہ سے استغفار کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بھی مشن کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, کوئی بھی ہدف لینا ہو تو اللہ سے کنیکشن اور مضبوط ہونا چاہیے. یا اللہ اس کو کروا لے, یا اللہ اس کو قبول کر لے, یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچانا, یا اللہ اس کو سلامتی سے کروا دینا, یا اللہ اس رزلٹ پہ ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں ڈال دے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خوب سن رہا تھا. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے. کون سے 2 گروہ؟ ایک تو تھا نا عبداللہ بن ابی منافق جو 1000 میں سے 300 کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا. 700 بچے تھے اور 700 میں سے کچھ ایسے ابھی مسلمان تھے جن کی تربیت کا ابتدائی لیول, بالکل ابتدائی لیول. دیکھیں اب جب جنگ عہد کب ہوتی ہے, ابھی مائگریشن ہونے کے بعد 2 سال تھا. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو شاید اب کمزور ہو گئے ہیں. کہاں 1000 تھے, وہ تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں, ہم 1000 تھے, اس میں سے بھی 300 نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کو پسند بھی نہیں کیا اور ان کو انکریج بھی کیا ہے کہ مت ڈرو ان کمزوریوں سے. تمہیں یاد نہیں, آگے دیکھیں کہ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت, اللہ کی مدد اس وقت بھی موجود تھی تمہارے اوپر. مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جب جنگ بدر ہوئی تھی ہے نا, اس وقت کیا تھے, اس وقت خود 313 تھے جسٹ. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں تمہاری اللہ نے مدد کر چکا ہے. حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے, لہٰذا تم کو چاہیے اللہ کی ناشکری سے بچو. اب وہ جو کہتے ہیں نا پیار والی تنبیہ بھی کر دی ہے, ان کی اصلاح کے لیے بات بھی کر دیا اور ان کو انکریج بھی کر دیا کہ مت دل کو کمزور کرو, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. بچو, امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اٹھا کر تمہاری مدد کرے. جب تم اخلاص والے ہوتے ہو نا تو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. میں تو کہتی ہوں اپنی زندگی میں بھی کبھی اخلاص کو اڈاپٹ کر کے اللہ کی خاطر کھڑے ہو کے دیکھیں, آپ کو وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو یہ سراسر اللہ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ہیلپ. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو, کام کرو, تو دشمن تمہارے اوپر اگر چڑھ بھی آئے تو اسی آن تمہارا رب 3000 اور یا 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کر دے گا. یعنی اللہ پہ بھروسہ تو رکھو ذرا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ, ورنہ اللہ جیسے چاہے انسان کی مدد کرے, اس کو ہر وقت نومینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے, وہی کا سلسلہ تھا, تو یہ حوصلہ دے دیا گیا. اس وقت خوش ہو جاؤ کہ تمہاری اپنی تعداد چاہے 700 بھی ہے اور مقابلے میں تمہارے دشمن تم سے کئی گنا بھی ہیں, لیکن مت فکر کرو. اور یہاں پہ تو نہیں, سورۃ انفال میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اپنی رحمت کا سب سے بڑا ثمر ان پہ دیا تھا کہ ان کی آنکھوں کو وہ تھوڑے دکھائے, کافر تھوڑے دکھائے, اور کافروں کو ان کو اپنے سے کئی گنا زیادہ دکھایا. یہ اللہ کر سکتا ہے نا. جیسے فتح مکہ پہ بھی اللہ کے نبی جب اپنے لوگوں کو لے کے فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو آپ نے ایسے ان کے ریلے یا ان کی قافلے, ان کی لائنیں ایسے بنوائی تھی کہ لوگوں کو دور سے لگے کہ وہ جمع غفیر لوگ آ رہے ہیں. اور واقعی وہ ہوا تھا, وہ روک پڑا تھا. ابو سفیان اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کتنا سخت روک تھا, تو ہم دبکے رہ گئے اپنے گھروں میں, ہے نا. اتنی آسانی سے فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی, کوئی قتال نہیں ہوا. جو ہمارے اندر ایک جو جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو غضب اور غصہ تھا وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روب ڈال کے ہمارا ختم کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنے طرف سے مدد دے. ہمیں صرف کیا کرنا چاہیے, اللہ پھر اعتماد, اعتقاد, بھروسہ. اسی لیے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. کہ کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس وقت دشمن تمہارے سر پر چڑھائیں گے تو اسی وقت اللہ تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل اطمینان میں آ جائیں, تم مطمئن ہو جاؤ. پھر فتح نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر اور تقوی کی تاکید کر رہے ہیں, تو پتہ چلتا ہے صبر سے انسان کی نیگیٹیوٹی دور ہوتی ہے اور تقوی سے سیلف کنٹرول ملتا ہے. پھر مومن جب ان 2 ہتھیاروں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں ڈگمگا سکتا, حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں, کیونکہ فتح نصرت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جو بڑی قوت والا اور دانا بینا ہے.
فتح نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا بینا ہے، اور تمہیں اس لیے دے گا کہ تاکہ تم کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دو یا ایسی ذلیل شکست دو کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسوا ہو کر رہ جائیں۔ ہاں؟ مسلمان کی ریڑھ کی ہڈی سلامت ہونی چاہیے۔ مسلمان کی ریڑھ کی ہڈی میں اگر کہتے ہیں نا ایک مہرا نکل گیا تو کیا ہوا؟ وہ تو پھر ایک نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے یہ سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، اور چاہے تو بخش دے، اور یعذب من یشاء، اور چاہے تو عذاب دے دے۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ اللہ کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک ایک محفل میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، جو معصومین تھے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں قرآن سیکھنے میں، بڑے مصروف ہیں بچوں کو دیکھنے میں، استغفار کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو اس کو بھی کسی ایک نماز میں لاگو کر لیں، 100 دفعہ پڑھنے کے لیے۔ اور 100 دفعہ پڑھنے میں ہاتھ کی انگلی پہ میں ایک ٹیکٹک دیتی ہوں، 1 2 3 4، 1 2 3 اور 1 2 3، 10 دفعہ ہو گیا جس فنگر پہ۔ سمجھ آ گئی؟ 4 ادھر پارٹی ہم نے 3 اوپر کر کے سیٹنگ میں 10 دفعہ۔ اور تسبیح پکڑنے کی وہ جو کاؤنٹنگ میں غلط ملت ہوتا ہے وہ کچھ بھلیکا نہیں آئے گا، کچھ بلاوا نہیں آئے گا۔ الحمدللہ وہ کیا ہے 3 منٹ لگتے ہیں بس، اور اس میں استغفار کی مختلف تسبیحات، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمات ہمیں سکھائے ہیں نا ان کو رکھیں۔ اور سبحان اللہ صبح کے اذکار میں نے تو الحمدللہ آپ لوگ بھی اپنے حساب سے رکھیں، لیکن دیکھیں کسی ایک نماز میں فکس کریں جس میں آپ کے پاس ہے، اور اس میں پھر آپ کا جو ہے نا پیٹرن ایک بن گیا اللہ کو یاد کرنے کا، ذکر اذکار کا، اس میں پھر الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں غلط ملت نہیں کرنا، اور یعنی جان مال نہیں چھوڑنا۔ یہ ذکر کرنے کے لیے جان مال نہیں چھوڑنا، جان مال چھوڑ دیا تو گئے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کو زیادہ وہ کہتے ہیں پریشر دے رہی ہوتی ہے کہ اٹھ کے ذرا دیکھ لیں، تو یا تو پہلے دیکھ لیں، نماز بعد میں پڑھیں، تو یا پھر نماز پڑھیں تو پوری خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس انٹریکشن کے لیے بچے موجود ہے، یہ موجود ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، اگر آپ نے جان میں چھوڑ دیا نا تو سارا عشاء تک آپ وہ کہتے ہیں نا فائٹ کرتے رہتے ہیں اپنے اذکار کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہاں سے چھوڑا تھا، پھر شروع کرتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ تو قرآن اسی لیے کہا گیا نماز کا علیحدہ سے لیں تاکہ ہمارے اندر وہ جو ہے نا وہ کم سے کم اس طرح کی جو ہے ڈسٹرکشن آئے، اور کم سے کم ہمارے پاس وہ اس طرح کی اوپر کی چیزیں آئیں، اس میں اپنا کریں۔ تو یہ استغفار کو لازم پکڑنے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس کو میں چاہوں بخش دوں اور جس کو چاہوں عذاب دوں۔ تو مانگنے والوں کو تو عطا کرے گا نا جب ہم اپنے گناہوں کو ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ سے روئیں گے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم، لیکن احسان کس طرح پائیں گے رب کو؟ بخشنے والا اور مہربان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، حاسدین کے حسد سے بچا کے رکھ، جنوں اور انسانوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا رب ہمیں اخلاص والی زندگی عطا فرما، ہمیں تقوی اور صبر کی نعمت سے مالا مال کر دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔